براہ راست لے چلیں آپ کو لاہور مسلم لیگ نون کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور آج 165 اور 166 کے اوپر روپیہ فروخت ہو رہا ہے۔ 2 ماہ سے کم عرصے کے اندر اس قدر بڑی ڈی ویلیویشن معیشت کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتی ہے، چونکہ اس سے مہنگائی کا سونامی ٹوٹے گا۔ ہر وہ چیز جو امپورٹ ہوتی ہے اس کی لاگت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو سودے کیے گئے ہوتے ہیں بزنس مین ان کے اوپر ڈیفالٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ ان کے تخمینوں سے باہر ہوتے ہیں۔ اور نہ صرف مہنگائی ہوتی ہے بلکہ پاکستان کا قرضہ، مسٹر عمران نیازی صاحب ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جب 1 روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو 90 ارب روپیہ پاکستان پہ قرضوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن آج جب 1 روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو 117 ارب روپیہ اضافی پاکستان پہ بوجھ پڑتا ہے، اور حکومت کی اس ڈی ویلیویشن نے 1170 ارب روپیہ بیٹھے بٹھائے پاکستان کے قرضوں کے بوجھ میں 1,170 ارب روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ ہر پاکستانی کے گردن پہ یہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے، ہمارے بچوں کے اوپر یہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ کس لیے؟ کیا اس بوجھ کے عوض پاکستان کے عوام کو کوئی سکھ ملا ہے، کوئی سہولت ملی ہے، کوئی ترقی ملی ہے؟ پاکستان کے عوام کو صرف مہنگائی اور بدترین مہنگائی ملی ہے۔ جب بھی حکومت کسی ناکامی اور نااہلی کی وکٹ پہ بولڈ ہوتی ہے تو وہ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک جھوٹا کرپشن کا کیس اپوزیشن کے خلاف نیا قائم کر دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ چند روز پہلے خود حکومت کے ایک وزیر صاحب مجبور ہو گئے اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ کہنے پر کہ میرے خلاف جو نارووال سپورٹ سٹی کا کیس بنایا گیا ہے وہ غلط ہے، یہ میں نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے دشمنوں سے گواہی دلوائی۔ اور اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے اب کل ایک نیا کیس کھول دیا گیا، جھوٹا کیس بنا دیا گیا کہ جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے میرے بھائی کو ایک غلط ٹھیکہ دیا ہے، جو کہ سراسر جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، سوائے اس کے کہ اس طرح کے بھونڈے الزامات سے کردار کشی کی جائے، اور ان کا کوئی مقصد نہیں۔ اور اس کی حقیقت ابھی آپ کو یہ بتائیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ حکومت کے احتساب کا لیول کیا ہو گیا ہے کہ 45 لاکھ روپے پہ اب بات ختم ہو گئی ہے۔ جہاں پہ اربوں خربوں کی کرپشن کے دعوے کیے جاتے تھے، اب 45 لاکھ روپے پہ بات آ کے مک گئی ہے۔ تو پھر تو میرا خیال ہے کہ اب آپ احتساب چھوڑیں اور کرپشن سے صلح ہی کر لیں، اگر آپ کا یہ معیار ہو گیا ہے کہ اس طرح کے جھوٹے کیس آپ نے بنانے ہیں۔ میں صرف چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ پچھلے 3 سالوں سے ایک کردار کشی کی مہم چل رہی ہے، اور میں یہ بات الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہہ سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا 2013-18 کا دور پاکستان کی تاریخ میں ترقی کا سنہرا دور ہے۔ جتنے ترقیاتی منصوبے 2013 اور 18 میں کامیابی سے مکمل کیے گئے، اس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور مجھے یہ فخر رہا ہے، مجھے یہ اعزاز رہا ہے کہ ہمارے قائد
جناب نواز شریف صاحب نے وزارت منصوبہ بندی و ترقی کی ذمہ داری اور سی پیک کے منصوبوں کی ذمہ داری مجھے دی. میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں, متعدد بار دہرا چکا ہوں کہ 3200 ارب روپیہ وزارت منصوبہ بندی نے 5 سالوں میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے جاری کیا ہے. مسٹر عمران خان, مسٹر شہزاد اکبر, مسٹر ڈی جی ایف آئی اے, اور اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آئی ایس آئی اور ایم آئی اور جو بھی پاکستان کے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان سب کو شامل کر لیجئے, آپ 3200 ارب روپے میں 32 پیسے کی ذاتی مالی فائدے کی کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکیں گے, کیونکہ الحمدللہ ہم نے ایمانداری, دیانتداری اور قومی امانت کو عوام کی امانت سمجھ کے یہ پیسہ خرچ کیا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے چپے چپے پر ہمارے ترقی کے منصوبوں کی نشانیاں کھڑی ہیں, لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. کراچی سے ایک شہری چلتا ہے, حیدرآباد تک موٹر وے پہ آتا ہے, نواز شریف کو دعائیں دیتا ہے. سکھر سے موٹر وے پہ چڑھتا ہے, نواز شریف کو دعائیں دیتا ہے. اور ملتان سے ساؤتھ پنجاب کے لوگ جب 3 گھنٹوں میں لاہور پہنچتے ہیں اور شام کو واپس اپنے گھر جا کے سوتے ہیں, وہ نواز شریف کو دعائیں دیتے ہیں. ہزارہ ایکسپریس وے کے اوپر لوگ جاتے ہیں تو دعائیں دیتے ہیں. گوادر سے کوئٹہ سفر کرتے ہیں, مغربی روٹ پہ جاتے ہیں. آج ہزاروں نوجوان جو ان یونیورسٹیز کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو ہم نے قائم کی ہیں, وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں. تو وہ ترقی پاکستان کے چپے چپے پر نظر آتی ہے, اس لیے کہ دیانتداری کے ساتھ ہم نے اس کو عوام کے اوپر خرچ کیا, ان وسائل میں کسی قسم کی خیانت نہیں کی. اور یہی وجہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان کی کرپشن انڈیکس پہ 2013 سے 18 تک مسلسل شفافیت کے حوالے سے ترقی دکھائی. اور یہ جو صاف چلی, شفاف چلی, تحریک انصاف چلی, جب سے آئی ہے تو بین الاقوامی رینکنگ کے اندر پاکستان کرپشن کے اندر مزید اوپر چلا گیا ہے. کرپشن زیادہ ہونے کی انٹرنیشنل رپورٹس نے تصدیق کی ہے. تو چوری آپ کریں, کرپشن آپ کریں, اور جنہوں نے اس ملک کو دیانتداری کے ساتھ پیروں پہ کھڑا کیا ان پہ الزام لگائے, سوری وی ول ناٹ ایکسپٹ دس. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پوری اپنی حکومت لگائیں اور 3200 ارب میں سے 32 پیسے ثابت کریں کہ میں نے کوئی اس میں ذاتی فائدہ اٹھایا ہو. آج سے 2 سال پہلے آپ کے وزیر مواصلات صاحب نے بڑے اچک اچک کے پریس کانفرنسیں کی تھیں کہ 70 ارب روپیہ ملتان سکھر موٹر وے میں احسن اقبال نے کمیشن کھا لیا ہے. 2 سال ہو گئے ہیں, کدھر ہے وہ شکایت, وہ کہاں ہے ڈیٹ کمیشن جس کو آپ نے وہ انکوائری بھیجی تھی؟ کون سی جی آئی ٹی بنائی ہے آپ نے؟ آپ نے بڑے کرو فر سے اعلان کیا تھا کہ ہم جی آئی ٹی بنائیں گے. میں نے تو ابھی تک اس جی آئی ٹی کی جے بھی نہیں دیکھی کہاں بنی ہے. آپ نے سی پیک کے اوپر حملہ کیا تھا, اس لیے کہ ملتان سکھر موٹر وے پروجیکٹ جو ہے وہ چین کی حکومت نے براہ راست اپنے کانٹریکٹر کو پیسے دیے تھے, ادائیگیاں کی تھیں, حکومت پاکستان کے ذریعے نہیں کی تھیں. اگر آپ اس منصوبے میں اس طرح کا بیہودہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ دراصل چین کے اوپر کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں. آپ کی انہی حرکتوں نے سی پیک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے کہ پاکستان کا وہ محسن ملک, دوست ملک, جس نے پاکستان میں تب اربوں ڈالر لگائے جب کوئی $1 لگانے کے لیے تیار نہیں تھا, آپ نے ان کو کیا جواب دیا؟ ان پہ بھونڈے الزام کرپشن کے لگائے. کبھی آپ نے ML1 کے اوپر اعتراض کیا, کبھی کسی اور توانائی کے منصوبوں پہ اعتراض کیا. آج وہی توانائی کے منصوبے جو مسلم لیگ نون نے لگائے تھے,
اگر نہ ہوتے, آج اگر انہیں شٹ آف کر دیا جائے, بند کر دیا جائے, تو ملک 18 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ میں چلا جائے گا. تو الحمدللہ ہماری حکومت نے تاریخی سرمایہ کاری سے پاکستان کے انرجی سیکٹر کو, انفراسٹرکچر سیکٹر کو, پاکستان کے اندر سی پیک کو کامیاب کیا. تو بتائیں 70 ارب کا الزام کدھر گیا؟ الحمدللہ 29 ارب ڈالر کے منصوبے سی پیک کے 3 سالوں میں میرے دور کے اندر زمین پہ کھڑے ہوئے. یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ کبھی اتنی قلیل مدت میں اتنی بڑی بین الاقوامی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر نہیں ہوئی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کا اکنامک سروے کہہ رہا ہے 2018-19 کا, جو پی ٹی آئی کی حکومت نے جاری کیا ہے. آپ کا اپنا اکنامک سروے اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں 29 ارب ڈالر کے منصوبے زمین پہ کھڑے کیے گئے. اس میں 1 سینٹ ثابت کریں کہ ذاتی فائدہ یا مالی کرپشن کی گئی ہو. بتائیں, چین میں جاتے ہیں تو جا کے قصیدے پڑھتے ہیں, چین کے حکام کے سامنے کہتے ہیں کہ سی پیک بڑا شفاف منصوبہ ہے. پاکستان آتے ہیں تو یہاں پہ سی پیک کے اوپر آپ جھوٹے الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں. اور پھر میں یہ بات, چونکہ پاکستان کے عوام کو معلوم ہونا چاہیے, الحمدللہ ہم نے اس ملک کی خدمت دیانتداری سے کی ہے اور اس قوم کے وسائل کو عوام کی امانت سمجھ کے استعمال کیا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں مسٹر چیئرمین نیب, یہ 40-45 لاکھ کے جھوٹے کیس بنانے کی بجائے آؤ تمہیں کھلا چیلنج ہے, جس ایجنسی کی مدد لینی ہے لو. 1993 میں ایم این اے بنا تھا پہلی دفعہ. آج 2021 میں اگر تم ثابت کر دو کہ میری مالی حیثیت, میرے اثاثوں کی حیثیت 1993 کے مقابلے میں 1 مرلہ اضافہ ہوا ہے, تو میں قوم کا مجرم ہوں گا. الحمدللہ میں نے اپنا گھر جلا کے سیاست کی ہے اور عزت کے ساتھ سیاست کی ہے. اس لیے نہیں کی کہ تمہارے جیسے جو حکومت کے کرائے کے ترجمان ہیں ان سے ہم جھوٹے الزامات سنیں, اور پاکستان کے عوام تمہارے جھوٹ کی اصلیت جانتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہر کیس جو تم نے بنایا ہے ہائی کورٹ نے اسے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے, اور شرم تم کو پھر بھی نہیں آئی کہ ہر کیس میں یہ لکھا گیا ہے فیصلے میں کہ کوئی کرپشن کا ثبوت, کوئی کرپشن کا الزام تک نہیں. نارووال سپورٹ سٹی کے ریفرنس میں کرپشن کا 1 پیسے کا الزام بھی نہیں ہے. کہتے ہیں جی آپ نے بنایا کیوں کھیل کا منصوبہ نارووال کے اندر؟ اگر وہ منصوبہ تیار ہوتا تو آج وہ ہمارا جو نامور ایتھلیٹ ہے وہ جیولن تھرو میں وہ میڈل لے کر آتا. جو ارشد لڑکا تھا جس کو سہولتیں نہیں تھیں, اس نے اگر اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.